السلام علیکم، گڈ مارننگ نمرا اینڈ میرب، آواز آ رہی ہے میری بیٹا جی؟ جو اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں پلیز بتائیے گا مجھے، ایم آئی آڈیبل؟ آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟
اوکے، تھینک یو اقصا. بیٹا کمیونیکیٹ کریں باقی اسٹوڈنٹس کو بھی جلدی جلدی سے جوائن کر لیں. جسٹ 7 اسٹوڈنٹس آر ہیئر. آئی ایم ویٹنگ. کلاس اسٹارٹ کرنی ہے. بری بات ہے بیٹا. کلاس کا ٹائم ہے اور کس قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے یہ؟ مبین، حفصہ. وعلیکم السلام مہرین. کیا بات ہے آج پڑھنا نہیں ہے بچوں نے؟ جسٹ 11 اسٹوڈنٹس آر ہیئر.
فائن الحمد للہ مبین. اچھا میں آپ کی سی آر کا نام بھول گئی. سی آر کون ہے آپ کی کلاس کے؟ تھرڈ ایئر کے سی آر کون ہے؟ بوئز عارف. ٹھیک ہے جی. اوکے. وعلیکم السلام انیسہ. اوکے ہم جنرل رائٹنگ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہے کچھ جنرلی کل جو چیزیں ڈسکس کی تھی جنرل رائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ کچھ آئیڈیا کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہو جو کچھ کل ہم نے پڑھا؟ چلیے جی. جنرل رائٹنگ ہم پڑھ رہے تھے. جنرل رائٹنگ میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ بیسیکلی جنرل رائٹنگ جو ہے اگر ہم جنرل لینگویج میں بات کریں، کامن لینگویج میں بات کریں تو جو جنرل رائٹنگ ہے دیٹ از اباؤٹ سمپل اس طرح سے جیسے ہم کوئی ڈائریز رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں اس میں اچھا اب آ رہی ہے آواز؟ اب ٹھیک ہے مبین؟ میں بول نہیں رہی تھی، آواز کٹ نہیں رہی ہوگی، میں بول ہی نہیں رہی تھی اس وجہ سے آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوگی. اب میں نے پڑھانا شروع کیا ہے، بتائیے گا اگر پھر بھی کوئی وائس کا ایشو ہو. اچھا جنرل رائٹنگ میں ہم نے کل یہ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ جنرل رائٹنگ سمپل اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے آپ کوئی ڈائری رائٹنگ کرتے ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہم اپنے سیلف ایکسپریشنز، اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں اور آپ کو ڈفرینٹ کوئی ٹاپک دیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر آپ اپنا ریفلیکشن لکھ سکتے ہیں. کسی سینیریو، کسی سچویشن پر آپ اپنا ریفلیکشن لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اپنے پرسنل اوپینینز ہو سکتے ہیں، آپ کے ایموشنز ہو سکتے ہیں جنہیں آپ کسی پیپر کے اوپر رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. پھر جو جرنلنگ کا جو کانسیپٹ تھا ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ جو جرنلنگ ہے اس کو بیسیکلی بہت سالوں تک ٹیچنگ فیلڈ میں بھی اس کو کلاس رومز میں بھی یوز کیا جاتا رہا ہے اور ریسرچرز نے یہ ایویڈنسز دیے ہیں کہ جو جو رائٹنگ ہوتی ہے، رائٹنگ بیسیکلی ایک آپ کا دس از اے تھراپیوٹک ٹیکنیک جس میں لوگ اپنے جو بھی فیلنگز ہوتی ہیں، تھاٹس ہوتی ہیں، ان پہ ریفلیکشنز لکھنے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ایک پیپر کے اوپر رائٹ ڈاؤن کر کے خود کو ریلیکس کر سکتے ہیں. اس سینس میں یہ تھراپیوٹک ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا دیٹ ہاؤ وی کین انکارپوریٹ دیز جرنلز انٹو کلاس روم، یعنی یہ جو جنرل رائٹنگ ہے یہ کس طرح سے ہمارے کلاس رومز میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے، کس طرح سے ہم جو کلاس رومز ہیں اس میں جرنلز کو استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے یہی کچھ میتھڈ ڈسکس کیے تھے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی تھنکنگس کو، ان کی جو برین اسٹارمنگ ہے اس کو انہانس کیجیے. اس کو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی تھنکنگس کو واسٹ کرنے کے لیے ایز اے ٹول استعمال کر سکتے ہیں، ایز اے اسسمنٹ ٹول استعمال کر سکتے ہیں. آپ کلاس روم میں اپنے اسٹوڈنٹس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں جنرل رائٹنگ کے لیے. کس کس طرح سے آپ ایز اے اسٹارٹ اپ ایکٹیویٹی لے سکتے ہیں جرنلس کو. اسٹوڈنٹ کو پہلے گائیڈ کیجیے کہ وہ کوئی بھی آپ انہیں ٹاپک دے سکتے ہیں، کوئی بھی گول دے سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کلاس روم میں آئے ہیں، ظاہر ہے ان کا کوئی ڈیلی کا آبجیکٹیو ہوتا ہے، ڈیلی کے گولز ہوتے ہیں، اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس گول کے بارے میں وہ اپنی ریفلیکشن لکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کی تھنکنگز ہیں. اس کے بعد سمرائزیشن میں ہم بیفور اینڈ آفٹر انسٹرکشن، آپ نے جو بھی ٹاپک پڑھانا ہے اسٹوڈنٹ کو آپ ایک اسائنمنٹ دے سکتے ہیں کہ وہ اس ٹاپک کے بارے میں اپنے آئیڈیاز، ایکسپیرینسز کو جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کریں بیفور
دا ٹاپک اسٹارٹیڈ اینڈ دین اس کے بعد آپ انہیں پڑھائیں گے. پڑھانے کے بعد پھر آپ ان سے کہیں گے کہ وہ اپنی فیلنگس اپنے تھاٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اس جرنل رائٹنگ کے تھرو. ٹھیک ہے, یعنی ان کا کتنا مائنڈ چینج ہوا, ان کی کتنی تھنکنگس چینج ہوئیں اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ٹاپک. تیسرا جو ہم نے میتھڈ ڈسکس کیا تھا وہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم پرسنل جرنلز لکھوا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس سے. اسٹوڈنٹس اپنی جو یعنی بہت ساری فیلنگز ہوتی ہیں, تھاٹس ہوتے ہیں, ان کو بالکل فریڈم ہو کہ وہ کسی بھی ایک ٹاپک پہ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں. اس پرٹیکولر کوئی کرنٹ افیئر ہو سکتا ہے, کوئی ہیلتھ ایشو ہو سکتا ہے, اس پرٹیکولر جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں اپنے اوپینینس اور اپنے ایموشنس کو وہ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ایک پیس آف پیپرس کے اوپر. دین نیکسٹ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ڈائلاگ جرنلز بھی ہم بنا سکتے ہیں. ڈائلاگ جرنل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹریکٹیو جرنلز ہوتے ہیں جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں, یعنی اسٹوڈنٹ کوئی جو ہے وہ ایک جنرل رائٹنگ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ٹیچر کمنٹ دیں گے اور پھر ان ٹیچر کے کمنٹس کو ریڈ کر کے اسٹوڈنٹس اپنے اوپینین دیں گے. اس طرح سے کیا ہوتا ہے, یہ ایک تو انٹریکٹیو بھی رہتا ہے اور پلس جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں. پھر ہم نے نیکسٹ پڑھا تھا بیٹا ڈبل انٹری جرنل. جو ڈبل انٹری جرنل ہے اس میں ہم نے میتھڈ پڑھا تھا کہ ڈبل انٹری جرنل کس طرح سے بنایا جاتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے ڈبل انٹری جرنل بنانے کا. ڈبل انٹری جرنل میں آپ سمپل ایک پیپر لے کر اسے 2 پارٹیشن میں فولڈ کر دیتے ہیں. فولڈ کرنے کے بعد اس کے ایک سائڈ پہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی فریزز, ڈفرینٹ سینٹینسز لکھ کر دے سکتے ہیں, وہ آپ کی تھنکنگز ہیں. اب اسٹوڈنٹ نے آپ ورڈ یوز کر سکتے ہیں ریفلیکشن کا. اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں اس سینٹینس کو, اس فریز کو لے کر, اس ٹیکسٹ کو لے کر جو بھی اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں آیا ہے, اسٹوڈنٹ اس کے بارے میں اپنی ریفلیکشن رائٹ ڈاؤن کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھیں ایک ٹیکسٹ تھا, ایک ورڈ ہو سکتا ہے, ایک فریز ہو سکتا ہے, وہ آپ نے لکھا, وہ آپ کی فیلنگز ہیں, آپ کے تھاٹس ہیں. اس کو دیکھ کر اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں جو چیزیں آئیں گی وہ اسٹوڈنٹ پیپر کے دوسرے سائڈ پر لکھیں گے. دس از کالڈ ڈبل انٹری جرنل. چلیں یہاں تک تو ہم نے ڈفرینٹ میتھڈس پڑھ لیے تھے کہ کس طرح سے ہم جو جرنل رائٹنگ ہے اسے کلاس رومز میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی جنرل گائیڈ لائنس پڑھ لیتے ہیں. Have students following the guidelines below when keeping a journal in class. کچھ گائیڈ لائنز ہیں جنہیں فالو کرنا ہوگا آپ کو اگر آپ کلاس روم میں جرنل رائٹنگ کر رہے ہیں. تو وہ کیا کیا ہے. If you are having trouble thinking about what to write in your journal, think about what you would possibly write as a status update on a social media site. Use this as your starting point. سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, آپ کو ٹربل ہو رہی ہے, آپ نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے, آپ کی جو تھنکنگز ہیں وہ کلیئر نہیں ہو رہی, یو ڈونٹ نو, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا لکھوں, یا ایون آپ کو پتہ ہے نا انیشیٹ لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, چیزوں کو شروع کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور اگر کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو ریفلیکشن لکھنا ہو, اپنی تھاٹس لکھنی ہو, اسے انیشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور اگر بالکل آپ کو فری ہینڈ دے دیا جائے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی ٹاپک کے اوپر کچھ لکھیں, تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوتا ہے. سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ چیز تھوڑی سی میرے لیے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر مجھے کوئی ٹاپک دے دیا جائے. بیکاز مجھے جب ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے تو آئی نو واٹ از مائی فوکس, میں نے کس چیز پر فوکس کرنا ہے, اور میں اس کے لیے جو ہے وہ لکھ سکتی ہوں. لیکن جو اگر مجھے اس طرح کا کوئی ٹاپک دے دیا جائے کہ مجھے خود سے ٹاپک سوچنا پڑے گا, مجھے خود سے ٹاپک سوچنا پڑے گا, تو وہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. سو آپ کو وہاں پہ اگر نہیں سمجھ آ رہا ہے, آپ کو تھوڑی سی ٹربل ہو رہی ہے, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر چیزیں اپڈیٹ کرتے ہیں, اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں, آپ کوئی بھی بالکل اس کو یہی سمجھ کے کوئی ایک کوٹ ہو سکتا ہے, کوئی ایک کرنٹ افیئر ہو سکتا ہے, کوئی ایک ہیلتھ ایشو
हो सकता है, आप उसे चूज़ करें और उसी को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना लीजिए। Journals are not meant to be published. Remember that this is a place where you can explore your thoughts and ideas without any concern of someone's criticism. सबसे पहले तो ये बात माइंड में रखिए कि जो जर्नल्स होते हैं इनका मकसद पब्लिश करना नहीं होता, यानी इनका सिर्फ एक मकसद नहीं होता कि पब्लिश कर दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हमारे हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड डिफरेंट जर्नल्स होते हैं। वो जर्नल्स पब्लिश भी होते हैं और उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हैं, बट दिस इज़ नॉट दैट जर्नल, ये जर्नल राइटिंग है, ठीक है। लेकिन फिर भी उन जर्नल्स में भी आपको पता है ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ उठा के तो पब्लिश कर दी जाती नहीं। हमेशा जो आपके रिसर्चेज होती हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, उसको डिफरेंट लोग पहले, जो सीनियर्स होते हैं वो उसको क्रिटिक करते हैं, उसके ऊपर क्रिटिक देते हैं, उसकी करेक्शंस की जाती हैं, उसके बाद वो पब्लिश होता है। बट दीज जर्नल्स आर नॉट मेंट टू बी पब्लिश। तो इसलिए याद रखिए, जर्नल आपके लिए एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई कंसर्न नहीं होता आपको इस चीज़ का, आपको कोई डर नहीं होता इस चीज़ का कि लोग आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है जी। तो इसीलिए आप यहाँ पे अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक टू राइट स्टोरीज और पोइम्स, इट इज़ ओके टू राइट देम इन योर जर्नल। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी, आपके माइंड में खुद से स्टोरीज, ये स्टोरी राइटिंग क्या होती है बेटा? जो स्टोरीज लिखते हैं, जाहिर है वो उनकी अपनी क्रिएशंस होती हैं, अपनी थॉट्स होती हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं। सेम इसी तरह से आप लोग भी स्टोरीज लिख सकते हैं, पोइम्स लिख सकते हैं, और मतलब जर्नल्स में ये सारी चीज़ें लिखना इट इज़ ओके। क्यों ओके है? बिकॉज़ वही चीज़, ये चीज़ें पब्लिश नहीं हो रही, आपको कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए कि कोई आप पे क्रिटिसाइज़ करेगा। दिस इज़ द प्लेस आपको दी गई है कि आप अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़ यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकें। सो यू कैन राइट डाउन योर स्टोरीज, योर पोइम्स इन योर जर्नल्स। It's okay to break all the rules in spelling and grammar. There is no right or wrong way to write something in your journal. देखें, यहाँ पे मैंने ये एक रूल लिखा कि आप आपके जो स्पेलिंग के रूल्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं, उन सबको ब्रेक कर सकते हैं। इट इज़ ओके हेयर टू ब्रेक ऑल द रूल्स इन स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप जर्नल में जो कुछ लिख रहे हैं उसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि नो वन इज़ गोइंग टू क्रिटिक यू। सो आप जो भी आपके वर्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रामर हो गई, स्पेलिंग्स हो गई, आप बिना किसी डर के, किसी खौफ के कोई आपको क्रिटिक करेगा, आप उसे जो है इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। स्पेलिंग, ग्रामर, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं, बट इट डज़ंट मीन कि आप जर्नल राइटिंग करेंगे तो आप मतलब अपनी स्पेलिंग्स की मिस्टेक करेंगे, नहीं। यहाँ ये वर्ड यूज़ करने का मकसद, आपको समझाने का मकसद ये है दैट यू हैव टू बी रिलैक्स। आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि ठीक है, जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मुझे वो लिखना है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि स्पेलिंग क्या होगी और जो है राइट रॉन्ग क्या है, इन चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पेल अ वर्ड, यूज़ दिस टाइम एज अ लर्निंग स्ट्रेटजी। देखिए, नेक्स्ट वही पॉइंट आ गया कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने इन चीज़ों का ख्याल करना ही नहीं है, नहीं। एट द टाइम ऑफ पॉइंट जो भी आपके माइंड में चीज़, समटाइम ऐसा होता है ना बेटा कि हम लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि इंग्लिश में ज़ाहिर है अगर हम कुछ लिखना शुरू करते हैं, अगर हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, तो भी हम लिखना छोड़ देते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, इसमें तो इतनी मिस्टेक्स हो जाएंगी, या हमारी वोकैबुलरी इतनी नहीं है, हमें नहीं समझ आ रहा क्या लफ्ज़ यूज़ करें। तो उन सिचुएशन से बचने के लिए आपको पहला पॉइंट बताया गया है कि सिर्फ इस वजह से आप लिखना ना छोड़ें कि ये सही होगा, ये गलत होगा, नहीं। आप लिखें, उसके बाद आप इस वक्त को, इस मेथड को, जनरल राइटिंग को, इस स्ट्रेटजी को
آپ لرننگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ نے لکھ لیا دس از دا بیسٹ وے کہ آپ اس کو جو ہے خود سے ری چیک کیجیے. آپ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں, آپ ڈکشنریز استعمال کر سکتے ہیں ووکیبلری کے لیے, گرامیٹیکل مسٹیکس کے لیے, اینڈ ایون اف یو وانٹ آپ اپنے کسی کولیگ سے, کسی سینئر سے اسے ری چیک بھی کروا سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو learn new things, if you want to use this journal writing as a strategy of learning your spells and your grammar. Write the words as best as you can or underline the word that you think you misspelled. وہی میں نے آپ سے کہا کہ خود سے ری چیک کیجیے. ورڈز جو آپ کو لگتا ہے بیسٹ ورڈز آپ کے پاس موجود ہیں, آپ وہ لفظ استعمال کیجیے. اور اگر آپ کو خود سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بھی لفظ مس اسپیل کیا ہے, غلط اسپیلنگ لکھی ہے, تو آپ خود سے ان ورڈز کو انڈر لائن کر لیجیے. Write with a pen, marker, colored pencil, or whatever it is that you like. You can also add a drawing if you want to enhance your journal entry. ڈفرینٹ کلر کے پینز استعمال کیجیے, مارکر یوز کیجیے, کلرڈ پینسل یوز کیجیے, تاکہ آپ کو اچھا لگے. آپ کی ایکٹیویٹی ہے, آپ خود بھی اس ایکٹیویٹی کو کرتے ہوئے انجوائے کریں. جو بھی چیز آپ پسند کرتے ہیں آپ اسے لکھنے کے لیے استعمال کیجیے. اس کے علاوہ اگر اف یو آر اے گڈ پینٹر, آپ ڈرائنگ اچھا کر سکتے ہیں, چیزوں کو اچھا ڈرا کر سکتے ہیں, تو آپ اپنی جرنل کی جو انٹری ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے جو ڈرائنگز ہیں وہ اپنی جو پورا آپ کا یہ موجود ہے, آپ کے جرنل موجود ہے, آپ اس جرنل انٹری میں ڈرائنگ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ڈیٹ ایچ جرنل انٹری اینڈ رائٹ ان یور جرنل ایوری ڈے. کوشش کریں اپنے جرنلز میں ڈیلی لکھیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کے ڈفرینٹ ڈیلی بیسس کے ایکسپیرینسز ہوں گے, ڈفرینٹ سینیریوز ہوں گی, ڈفرینٹ سچویشنز ہوں گے. جب آپ ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں لکھیں گے تو آبویسلی ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں آپ کی ڈفرینٹ فیلنگز ہوں گی, ڈفرینٹ تھنکنگز ہوں گی. آپ ان کے بارے میں جو ہے ڈیلی بیسس پر جب چیزیں لکھنا شروع کریں گے تو آپ خود نئی نئی چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا شروع کریں گے. اور ساتھ ہمیشہ جب بھی آپ جرنل لکھیں تو آپ اس کے اوپر اپنی ڈیٹ ضرور مینشن کریں. It's okay to go back and revise or add on to a journal entry if you feel you need to add a detail. This is also okay. آپ نے ایک مرتبہ چیزوں کو لکھ دیا, میں نے آپ سے کہا نا, یہ بات شروع میں سمجھائی کہ آپ ری چیک کیجئے چیزوں کو, خود دیکھیے. دوسرے لوگ آپ کو کریٹک نہیں کریں گے until unless you invite them for your learning, بٹ اس کے علاوہ کوئی آپ کو کریٹک نہیں کرے گا. سو اٹس اوکے فار یو کہ آپ نے جو کچھ بھی لکھ لیا ہے آپ اس کو دوبارہ سے جائیں. آپ ریکیپ کیجئے چیزوں کو, جو کچھ لکھ لیا ہے اسے ریوائز کیجئے, دوبارہ سے پڑھیے. آپ کو اس طرح سے کرنے سے اپنی اسپیلنگ مسٹیکس کا پتہ لگے گا, آپ کے پاس نئی نئی ویکیبلریز آئیں گی, آپ کو نئے ورڈز آپ کے مائنڈ میں آ سکتے ہیں, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز میں نے ایسی لکھی ہے جس کو میں مزید اس میں جو ہے ڈیٹیل ایڈ کر سکتا ہوں, تو آپ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے نوٹس ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی ڈیٹیل اس کے اندر لکھ سکیں. ٹھیک ہے جی. اف یو فیل کمفرٹیبل, بی ولنگ ٹو شیئر یور جرنل انٹری ود اے فرینڈ اور کلاس میٹ. دیکھیں یہ بات بھی میں نے آپ سے پہلے ہی ڈسکس کر لی تھی. اگر آپ کو خود کمفرٹیبل ہے, آپ خود چاہتے ہیں, دونوں پوائنٹ آف ویو سے, کچھ لوگ شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں, صرف شیئرنگ کے مقصد سے بھی جو ہے کچھ لوگ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اف یو آر فیلنگ کمفرٹیبل, تو دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی کریکشن کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اپنی جو جرنل انٹری ہے, جو کچھ بھی ہم نے لکھا ہے, اسے ہم اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ, کسی کلاس میٹ کے ساتھ جو ہے ہم اسے شیئر کر سکتے ہیں. یہ تو تھی جنرل گائیڈ لائنس جنرل رائٹنگ کی. جب ہم نے جنرل رائٹنگ لکھنی ہے جلدی سے جو ہے شارٹلی ہم انہیں سمرائز کر لیتے ہیں.
जो जनरल गाइडलाइंस हैं, सबसे पहले यही है कि जो भी जनरल आपने इनिशिएट करना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका, आपको वो चूज़ करना है। स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप कोई करंट अफेयर से इशू उठा सकते हैं, आप कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू उठा सकते हैं। आप वो लेकर उसके बारे में, यानी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, अब वहाँ से वो पॉइंट उठाएँ और उसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये था कि जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, माइंड में रखिए कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिश होंगी। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़ को जो चाहे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। आपके माइंड में ये बात नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आपको क्रिटिसाइज़ करेगा। तीसरा पॉइंट ये है, आप स्टोरीज़ लिखना चाहते हैं, आप पोएम्स लिखना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अपने जर्नल्स में लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये है कि दिस इज़ ओके, आप रूल्स ब्रेक कर सकते हैं जर्नल लिखते हुए। आप स्पेलिंग्स के लिए परेशान ना हो, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए परेशान ना हो। जो भी आपको लगता है सही है, आप अपने जर्नल्स में लिख सकते हैं। जब एक मर्तबा आपने लिख लिया, उसके बाद आप अपने वर्ड्स को चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को आप अपने लिए लर्निंग स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना? कि कोई भी वर्ड है, आप उसे रीचेक कर लीजिए, उसकी ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, स्पेल तो नहीं है। इस चीज़ को आप यानी एज़ अ लर्निंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड्स आपको लगता है शायद मिस स्पेल हो गए हैं, खुद से आप उन्हें अंडरलाइन कीजिए ताकि आप उन्हें चेक कर सकें। उसके बाद डिफरेंट कलर के पेन, मार्कर्स, पेंसिल्स यूज़ कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं। ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं तो ड्राइंग ऐड कीजिए ताकि आपकी जर्नल एंट्री एनहांस हो जाए। इसी तरह से हर जो जर्नल एंट्री है उसमें जो आप डाटा लिख रहे हैं, डेली बेसिस पर एक तो कोशिश करें कि आपने जर्नल में एंट्री करनी है। और जब डेली बेसिस पर लिखेंगे तो डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे आप, डिफरेंट आपकी फीलिंग्स होंगी, थॉट्स होंगी। और उसके साथ कोशिश कीजिए कि डेट भी ज़रूर मेंशन करनी है आपने। नेक्स्ट ये है कि जब एक बार आपने सारा जर्नल में जो है कुछ भी लिखना चाहते हैं आपने वो लिख लिया, तो आप वापस आएँ, उसको पूरा रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने के बाद अगर आपको लगता है कि मज़ीद इसमें कहीं भी किसी चीज़ में डिटेल ऐड करने की ज़रूरत है, तो आप डिटेल ऐड कर दीजिए। अगर आपको कंफर्टेबल है, आपको अच्छा लगता है, आप उसे अपने किसी फ्रेंड या क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं। किस सेंस में शेयर करेंगे? शेयर इस सेंस में करेंगे कि 2 बेनिफिट होंगे आपको। कुछ लोग तो वैसे ही कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, अच्छा लगता है उन्हें कि वो अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी कोई भी चीज़ शेयर करें। और दूसरा ये होता है कि आपकी कोई मिस्टेक्स हैं, कोई एरर्स हैं, वो भी आइडेंटिफ़ाई हो जाती हैं और वो आपके जो फ्रेंड हैं, वो आपको हेल्प आउट कर देते हैं उसे करेक्ट करने के लिए। अच्छा, पर्पस हम जर्नल राइटिंग के बाद में शुरू करेंगे। ज़रा मुझे ये बताइए कि टीचिंग लर्निंग जो है आपका ऑब्वियसली अभी न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई हैं आपकी, तो कोई एक दो स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि आप लोग कौन कौन से टॉपिक टीचिंग और लर्निंग में कवर कर चुके हैं, कितने टॉपिक या कितनी पीपीटीज आपने पढ़ ली हैं, और अगर उनके नाम आप लोग मुझे बता दें, क्योंकि ज़ाहिर है होप सो कि अब मैं ही आपका ये लेक्चर लेकर चलूँगी टीचिंग एंड लर्निंग का सब्जेक्ट। तो मुझे पता होना चाहिए विच कंटेंट यू हैव कवर्ड और क्या-क्या चीज़ें रह गई हैं। आप प्लीज़ मुझे ज़रा जल्दी से मेरे साथ पहले शेयर कर दीजिए, वो ज़रूरी है पहले। कौन-कौन से टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं? बेटा जी, आई नीड टॉपिक्स, मुझे टॉपिक बताइए। कौन-कौन से टॉपिक आप लोग कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं टीचिंग एंड लर्निंग में?
کیا بات ہے، میری آواز نہیں آتی کیا، یا آپ لوگ جواب ہی نہیں دے رہے کسی بات کا؟ ہیلو اسٹوڈینٹس، میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ مجھے تو لگتا ہے آن لائن ہو کے آپ لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے؟ ٹائم دیکھا، اٹینڈنس کا ٹائم ہو گیا، چلو جی واپس آ جاؤ، اٹینڈنس مارک کروا دیں۔ اوکے، شاید آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو میری، یا پھر کسی کو کچھ یاد ہی نہیں ہے کیا کنٹینٹ کور کر چکے ہیں آپ لوگ۔ چلیں ہم پرپسز دیکھ لیتے ہیں جنرل رائٹنگ کے۔ جنرل رائٹنگ جو ہم نے کلاس میں انکارپوریٹ کروایا، جنرل رائٹنگ کی ہم نے ڈفرینٹ گائیڈ لائنس پڑھ لیں۔ ان جنرل رائٹنگ سے ہمیں ہمارا کیا کون سے پرپسز ہیں جو فلفل ہو سکتے ہیں۔ The ultimate purpose of journal writing is to be able to write freely about anything۔ سب سے پہلا پرپس تو جنرل رائٹنگ کا ہمارا یہی فلفل ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی فریلی، یعنی ظاہر ہے میں نے آپ کو بار بار کہا کہ جو ہماری اپنی پرسنل فیلنگز ہوتی ہیں ہم کچھ بھی فریلی رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس نیڈ ٹو بی گیون ایمپل اپرچونیٹیز ٹو رائٹ بیکاز دیر از مچ ویلیو ان رائٹنگ ایوری ڈے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو ہمیں خود سے اتنی اچھی اپرچونیٹیز، اتنی زیادہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے کہ وہ لکھ سکیں، بیکاز ڈیلی بیسس پر لکھنا ایک مطلب مچ ویلیویبل ایکٹیویٹی ہے، بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹیچرز ہو پرووائڈ ڈیلی پریکٹس ان رسپونڈنگ ٹو جرنل فرام پروڈیوس کانفیڈنٹ رائٹرز۔ اگر ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے لکھنے کے لیے، ڈیلی بیسس پر ان سے پریکٹس کروائیں گے کہ وہ لکھیں، جرنلز میں لکھیں، اپنے آئیڈیاز لکھیں، تھاٹس لکھیں، ہم انہیں خود سے کوئی ٹاپکس دیں گے اس کے اوپر ان سے ریفلیکشنز لکھوائیں گے، تو اس سے ہمارے پاس جب ہم انہیں آزادی دیں گے نا لکھنے کے لیے تو ان کے اندر کانفیڈنس آنا شروع ہوگا، پھر وہ خود سے چیزوں کو ری چیک کرنا شروع کریں گے، اپنے کولیگ سے ان کو ری چیک کروانا شروع کریں گے، تو ہمارے پاس بڑے کانفیڈنٹ قسم کے رائٹرز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ سو بیسیکلی جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے obviously we know writing is a very precious skill۔ سو جو لوگ اس کو باقاعدہ ایک فیلڈ بنانا چاہتے ہیں، اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور ہمارے پاس بڑے کانفیڈنٹ رائٹرز اویلیبل ہوں گے۔ اوکے، اب میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن مجھے کسی نے ابھی تک کانٹینٹ کے بارے میں نہیں بتایا۔ چلیے 45 منٹس ہو گئے ہیں، پہلے اٹینڈنس مارک کروا لیجئے، پھر آگے اس کو دیکھیں گے، ٹائم ہوگا تو کنٹینیو کر لیں گے۔ تمام اسٹوڈنٹس رول نمبر کے ساتھ اٹینڈنس مارک کروائیں۔
مبین اور مہرین اٹینڈنس ہو گئی آپ کی بیٹا جی، ایک بار بول دیتے ہو جاتی ہے اٹینڈنس. ایک 10 دفعہ بھی کہو گے نا تو بھی ایک ہی دن کی اٹینڈنس لگے گی، ٹھیک ہے. ایک بار رول نمبر لکھ کے بھیج دیا کریں، میں اٹینڈنس لگا لیتی ہوں، پریشان نہ ہو. طیبہ شبیر، آپ کا رول نمبر 46 ہے بیٹا، کریکٹ کر لیں ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ٹائم اپنا کریکٹ رول نمبر لکھنا آپ نے 46. جی مہرین، آپ کی اٹینڈنس ہو گئی ہے. مہرین کوثر نام ہے نا پورا. سائمہ ارشاد گل، آپ کی بھی اٹینڈنس ہو گئی ہے.
اوکے اسٹوڈینٹس، ڈونٹ وری، جن اسٹوڈینٹس کی اٹینڈنس ہو گئی ہیں وہ اپنے نام سن لیجئے۔ امارہ قمر پریزنٹ ہیں، امنہ سلیم، انیزہ اکرم، اقصیٰ عارف، عروج فاطمہ، عاتقہ، کائنات، مہرین کوثر، میرب اشرف، مشل ماریہ، مبین، منیبہ طارق، نبیلہ ریاض، نیہا، نمرہ خالد، ندرت اعجاز، رفعت منیر، رمشا جاوید، سائمہ ارشاد، طیبہ شبیر، عروہ شبیر، زبلون پیٹرس اینڈ ماریہ طاہر۔ ٹھیک ہے جی۔ حنان، ویسے کتنی بری بات ہے، میری کلاس میں دیر ور اونلی 16-17 اسٹوڈنٹس پریزنٹ اور اٹینڈنس کے ٹائم پہ اتنے سارے بچے آ گئے ہیں، دس از ویری بیڈ۔ آج تو میں اٹینڈنس مارک کر رہی ہوں، نیکسٹ ٹائم سے جو جتنی اسٹرینتھ میری کلاس میں ہوگی میں جسٹ انہی اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس مارک کروں گی، اس کے علاوہ کسی کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ دس از مائی لاسٹ وارننگ ٹوڈے۔ حنان رول نمبر کیا ہے حنان کا؟ کہا ہے نا رول نمبر کے ساتھ اٹینڈنس مارک کروایا کریں، ابھی مجھے آپ لوگوں کے نیم یاد نہیں ہوئے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، نیکسٹ لیکچر بھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، آئی تھنک 12 سے 1 ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہم اسے کنٹینیو کر لیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔